کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ رمضان کا خصوصی اصلاح احوال۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت معاشرتی مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کا حل سیرت نبوی کی روشنی میں کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، اور سیرت نبوی کس طرح سے ہماری معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہمارے روزمرہ کے مسائل میں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی سر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہاں، اللہ کا شکر، الحمدللہ بخیر وفیت ہے سب کچھ۔ اور آج کا ٹاپک بہت ہی بہترین ہے، سیرت نبوی، اور یقیناً مطلب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کی نظر ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کس طرح کی زندگی گزاری، کس طرح کے مسائل کا انہوں نے، یقیناً بے شمار مسائل ہیں جن کا سامنا کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے چیلنجز، جتنے مسائل جو ہیں انبیاء کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کی تو نہ استطاعت ہے، نہ ہم مطلب اس قابل ہیں کہ ہمیں وہ چیلنجز دیے جائیں۔ تو یقیناً ہر انسان کی زندگی میں سیرت نبوی کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام ہی چیزیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے سوال جو میرا ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ معاشرے سے مراد کیا ہے، اور جو اہم معاشرتی مسائل ہیں دنیا کو اس وقت درپیش، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مہوش عدنان صاحبہ۔ میں قطر نیشنل ریڈیو ان کا بھی اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین کا کہ ماہ رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں جب کہ ہر طرف سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت، بخشش اور جہنم کی آگ سے نجات کے پروگرام جاری اور ساری ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنے دین کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور دین کے فہم و تفہیم کے اندر اللہ نے ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم یہ ابدی و لازوال جو تعلیمات ہیں، جو سراپا خیر ہیں، ان سے مستفید ہو کر اپنے ظاہر اور باطن کو بھی اللہ کے اس نور سے، قرآن کے نور سے روشن اور منور کرے، اور اپنے خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہم رشد و ہدایت کا سبب بنیں۔ تو آج جو موضوع آپ نے بیان فرمایا ہے، معاشرتی مسائل، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ معاشرہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ معاشرتی مسائل کیا ہیں، اور معاشرتی مسائل کا جو الٹ ہے جس کو ہم معاشرتی فلاح و بہبود کہتے ہیں، کیونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر ہمیشہ روشنی ہوتی تو اندھیرے کا پتہ نہ چلتا، تو روشنی اور اندھیرا جو ہے جب دونوں انتہائی ہیں تو پھر جو ہے وہ صحیح ادراک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا کفر سے ہوتا ہے، کفر کا ایمان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جی فلاں شے بہت نرم ہے، فلاں بہت سخت ہے، فلاں جو ہے بہت ہیلدی ہے، فلاں بہت کمزور ہے، تو چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں کہ معاشرتی فلاح و بہبود، پھر اس میں جو نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ مسائل ہیں جو معاشرے کی کامیابی، کامرانی اور افادیت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے وہ افراد کے منظم اجتماع کا نام ہے، جب وہ ایک خاص طرز زندگی مل جل کے اختیار کرتے ہیں، کسی قانون اور ضابطے کے ساتھ، کسی نظام حکومت کے زیر سایہ رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ امداد باہمی اور مل جل کر زندگی گزارنے کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہے تو یہ ایک فلسفی ہے، ان کا قول ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل،
یہ ارسطاٹل جو ہے، جس کو ارسطو کہتے، اس نے کہا کہ انسان جو ہے معاشرتی حیوان ہے، اور اسی کو علامہ ابن خلدون جو ایک ماہر عمرانیات ہے اسلامی دنیا کے اندر، جنہوں نے 40 کتب جو ہیں وہ فلاسفی آف ہسٹری پہ، تاریخ کے اوپر لکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً مدنی و تباہ ہے، انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اس کے بارے میں ہمیں ایک بنیادی پیغام ملتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی میں دنیا میں ایک اپنا نائب، ایک اسسٹنٹ، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے دو ٹوک کہا، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا تو کیا بنائے گا اس زمین میں جو فتنہ فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا، خون بہائے گا اور بد نظمی پیدا کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ وظیفہ بندگی بجا لاتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں ہی تو وہ خلاق و نیابت کا تاج عطا کر دے، اس نئے ایکسپیریمنٹ میں نہ تو پڑ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بھائی جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ کریم نے پھر فرشتوں کا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا، اور پھر وہ مقابلہ ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی، اور پھر فرشتوں سے کہا بھئی یہ سوالات ہیں، جواب دو تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہے اللہ ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں۔ تو فلما انبأهم، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ اس بات کے پہ معترف ہوئے، اور پھر حکم اسجدوا لآدم، اب تم سارے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، وکان من الکافرین، اور وہ مردود میں ہو گیا اور وہ کفر کے راستے پہ چل پڑا۔ المختصر، اللہ کریم نے جو حضرت انسان جو ہے اس کو تخلیق کیا، اس کو علم کی دولت دی، اس کو ہدایت کی دولت دی، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی تمیز کا علم ودیت کیا۔ جو یہ تصور پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید انسان بندر تھا، بندر سے بالمانس بنا، پھر بتدریج، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں صاحب علم بنایا، بے شمار انہیں زبانیں سکھائیں، بے شمار ہنر سکھائے، اور ساری یہ صلاحیتیں استعدادیں دے کر، اور سیدہ حوا علیہ السلام ان کو تخلیق کر کے پھر دنیا میں بھیجا، اور پھر انہوں نے وہ ایک معاشرہ قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر سورۃ النساء میں بھی بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام انہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پہلے ایک مرد کیا، اس سے عورت پیدا کی، پھر جو ہے وہ تمہاری ضرورت کی ہر چیزیں تمہیں مہیا کی، اور تمہیں رشتہ داریاں اور حقوق کا ایک نظام عطا کیا، اور تم اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک دوسرے سے مدد و تعاون بھی مانگتے ہو، تو لہٰذا رشتوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی تعارف اور واقفیت حاصل کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کے لائق وہی ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے حکم پہ عمل کرے گا۔ تو گویا معاشرے کی بنیاد اللہ نے خود رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جانے سے پہلے اللہ کریم نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے آل اولاد، پوتیاں پوتے، دوتیاں دوتے اور ایک پورا معاشرتی نظام قائم کیا اور ان کو تعلیم اور ہدایت بھی دی۔ پھر حابیل اور قابیل کا قصہ بھی قرآن کے اندر بیان ہوگا۔ تو الغرض وہ معاشرہ جو اللہ نے تشکیل دیا وہ مادر پدر آزاد نہیں تھا، وہ جہالت کا پرندہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ نہیں کہ تھوڑے بلکہ کلہا سارے علوم سکھائے، ہر چیز انہیں عطا کی، ہدایت بھی دی، نیکی اور برائی کا تصور بھی ان کے اندر پورے طور پہ واضح کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حابیل اور قابیل میں جو مکالمہ ہوا، جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا یا قتل کیا تو انہوں نے کہا بھئی میں تو زیادتی نہیں کروں گا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں تو تقوی اختیار کروں گا۔ لیکن قابیل جو ہے وہ اپنے جو خواہش اور مفاد کے اندر اس قدر جو ہے وہ غرق ہو چکا یا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو ہی جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو معاشرتی فلاح سے مراد ایسا معاشرہ جو اللہ اور اس کے بارگاہ سے دیے گئے قانون کی روشنی میں جو ہے جو قائم ہوتا ہے، تو وہ ایک فلاحی معاشرہ ہے جہاں پہ امن ہے، جہاں پہ سلامتی ہے، جس کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، ہدایت ہے۔ وہ معاشرہ جس میں رزق حلال کا اہتمام ہے، اعمال صالحہ ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ انسان کی جان بھی محفوظ ہے، اس کی عزت و نفوس بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کا نام و نسب بھی محفوظ ہے، اس کا عقیدہ اور مذہب بھی محفوظ ہے۔ وہ معاشرہ جس کے اندر صحت کی بھی سہولیات ہیں، تعلیم بھی ہے، ضروریات زندگی بھی مہیا ہے، عدل و انصاف بھی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ہے، مساوات بھی ہے، اظہار رائے کا حق بھی ہے، جس میں اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں، جس میں روزگار کے بھی یکساں ترقی کے مواقع ہیں۔ تو ایسا معاشرہ اس کو جو ہے وہ ایک فلاحی معاشرہ کہتے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، لعلکم تفلحون، اور یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں دین کی باطن کی ہمہ جہت ہر کامیابی جو ہے وہ اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ تو معاشرتی فلاح یعنی ایسا معاشرہ جس میں انسان کی دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، عاقبت بھی سنور جائے۔ تو وہ معاشرہ جہاں یہ سہولیات میسر نہیں ہوتی، جہاں پہ عدل و انصاف کے بجائے ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ کلی گلی اور جلی جو ہے، جو انسان کی روٹی کپڑا مکان بنیادی ضروریات اس کو میسر نہیں، اس کی جان مال نسب اور دین اور مذہب کی محافظت نہیں، جہاں اس کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں، صحت کے مواقع نہیں، جہاں اس کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ اس کو پورے طور پہ میسر نہ ہوں، بلکہ اس کے بجائے ظلم ہو، تعدی ہو، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہو، تو اس معاشرے کو گویا کہ ہم ایک ظالم معاشرہ کہہ سکتے ہیں، ایک ناہموار معاشرہ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ کہہ سکتے ہیں جو معاشرتی مسائل کا شکار ہے، اور جہاں پہ معاشرتی فلاح و بہبود ہو، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم کی، ایک معاشرہ قائم کیا جہاں ان تمام حقوق کی پاسداری تھی، مساوات بھی تھی، عدل و انصاف بھی تھا، قانون کی بالادستی بھی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی اور ہدایت کی دولت بھی تھی، جس سے دین بھی سنور رہا تھا، دنیا بھی سنور رہی تھی اور عاقبت بھی سنور رہی تھی۔ بہت خوب۔ اچھا لسنرز، یہاں پہ ایک پہلا بریک ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ
लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। हम शो आपके लिए कर रहे हैं इस्लाह अहवाल और आज बात हो रही है माशरती मसाइल, उनका हल सीरत नबवी की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर इन माशरती मसाइल का आपने जिक्र किया, माशरे की आपने डेफिनेशन बताई, तो जो सीरत तैयबा है उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो किस तरह से हमें मदद मिलती है इन मसाइल को हल करने में? देखें, इस्लाम एक दीन फितरत है और ये इंसान की तमाम ज़रूरियात की कफालत करता है। और कुरान मुक़द्दस में भी ये अल्लाह ताला ने ये दावा किया है कि जब तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते के साथ चलोगे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, जो अल्लाह के बताए हुए सराह को इख्तियार करने वाले हैं, असल में वही हिदायत याफ्ता हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। वो मुआशरती फलाह भी है, ज़ाहिर की भी है, बातिन भी की भी है। तो हजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ दीन हक जो है वो सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हुक्म था कि इसको नाफिज और अमल भी करना है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल काफिरून। ये दो टोक फरमाया कि भाई सुन लो, मैंने अपने नबी को सच्चाई के साथ, दीन हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है, ताकि इस दीन को नाफिज करे, गालिब करे दुनिया के हर जो है वो जालिमाना निज़ाम के ऊपर, चाहे काफिरों को कितना बुरा क्यों ना लगे। बल्कि ये भी फरमाया कि मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु व उलाइका हुमुल मुशरिकून। फिर फरमाया फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। एक जगह फरमाया फउलाइका हुमुल फासिकून। यानी तीन इस्तिलाहात इस्तेमाल की। जो अल्लाह के दिए हुए इस फौज फलाह के निज़ाम को नाफिज नहीं करेगा, उसके मुताबिक हुक्म नहीं करेगा, निज़ाम कायम नहीं करेगा, तो गोया कि वो जालिम भी है, वो मुशरिक भी हैं और फासिकून, वो नाहंजार भी हैं। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई और इसी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में नाफिज अमल किया और मखलूक को भी हुक्म दिया कि आने वाले जितने भी अक़वाम हों, ज़माने हों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसको हज़रत इक़बाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और जगह जगह हुक्म दिया कि मैं योते रसूला फ़क़द अताअल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया कि अल्लाह की अताअत की। और ये भी फरमाया वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की इत्तबा करो, फिर क्या होगा, अल्लाह तुम्हें भी अपना महबूब बना लेगा। तो गोया कि हर कामयाबी की बुनियाद हजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है, आपकी ताबेदारी है। तो अब मुआशरती मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि अरब का मुआशरा वो मुआशरा था जो जुल्मों तादी के अंदर गोया के दुनिया के अंदर एक वो बुरी मिसाल बन चुका था, नटोरियस तरीन था। पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा जिसको भी लोग पूजते थे वो मुआशरा उसको भी पूजता था। दुनिया की हर जहालत वहाँ मौजूद थी, हर जुल्म मौजूद था। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि अपनी बच्चियों को अपने हाथों से खुद वो जिंदा दरगोर कर देते। वो बेचारी अब्बा अब्बा और बाबा जान पुकारती रहती और वो उनको दफन करके मट्टी ऊपर डालता चला जाता। बल्कि एक शख्स ने सरकार को बताया कि मेरी बेटी ने मेरी उंगली मजबूती से पकड़ ली और वो छोड़ती नहीं थी, मैं मट्टी डालता जा रहा था और मजबूती से पकड़ती जाती, रोते हुए आवाज आखिरी लम्हों तक सुनाई दे रही थी, अब्बा जान मैंने क्या जुल्म किया, क्या ज़्यादती किया, अब्बा जान मुझे बचा ले। तो तावक्त कि उसकी रूह निकल गई तो फिर उसने अपनी हाथ की गिरफ्त छोड़ी। तो जब उस शख्स ने सरकार की तरफ देखा तो रो रो के दाढ़ी शरीफ आपकी भीगी है, कपड़े भीगे हैं, जितने सहाबा बैठे सब रो रो के बेहाल हो गए कि इतना बड़ा जुल्म, इस कदर वो मुआशरा, यानी मुआशरा तो क्या था, वो तो
حیوانوں سے بھی بدترین ماحول تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر جو معاشرتی اصلاح ہے اس کے لیے یہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کے خلاف آپ نے گویا کہ اعلان بغاوت کیا، اعلان جنگ کیا، جہاد کیا، آپ نے مساوات انسانی کا پروگرام دیا۔ میں خبردار، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اے قریش عرب، یہ نسلی تفاخر سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں گوبر کے کالے کیڑے سے زیادہ ذلیل و حقیر کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب انسانی کی محافظت کی، آپ نے اسلامی اخوت کا پروگرام دیا، انما المؤمنون اخوہ، اور عملی طور پر آپ نے مواخات مدینہ مہاجرین انصار کو ملا کے بھائی بھائی بنایا۔ آپ نے وراثت کے اور وصیت کے اصول اور قانون دنیا کو دیے، عزت، جان اور مال کی حرمت کا تقدس آپ نے عملی طور پہ قائم کیا۔ فرمایا کہ المؤمن علی المؤمن حرام دامہ و مالہ و عرضہ، ایک مومن کی جان، مال، عزت خراب کرنا دوسرے مومن پہ حرام ہے۔ بلکہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، خبردار مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، تم آؤ ہمارے ساتھ دست و بازو بنو، جس کے پاس گھر نہیں گھر ملے گا، کھانے کو نہیں کھانے کو ملے گا، سواری نہیں سواری ملے گی، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا جو غیر شادی شدہ ہم اس کی شادی کا بھی انتظام کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں سے اس نے سلوک کا حکم دیا، جیسا خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور فرمایا اگر کسی خادم سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کرو۔ ایک شخص نے عرض کی حضور کتنی دفعہ معاف کریں؟ فرمایا ایک دن میں 70 بار بھی غلطی ہو تو معاف کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، جو معاشرے کے اندر جو زور آور تھے وہ غریبوں پہ، کمزوروں پہ غالب آ جاتے۔ جب ایک قریش کی عورت نے چوری کی، سرکار نے فرمایا اس کو جو جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ جب لوگوں نے سفارش کرنی چاہی تو فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں، جب کوئی ماڑا کمزور اس سے کوئی غلطی ہوتی تو اس پہ وہ حد نافذ کر دیتے، اور امیر اور صاحب حیثیت جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے بچ جاتے۔ خبردار اگر میری اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت امیر کا پیغام دیا کہ اگر کوئی ناکٹابشی بھی تم پہ حکمران بنا دیا جائے تو سنو، جب تم اللہ رسول کی راہ پہ چلائے تو تم اس کے ساتھ چلو۔ پھر معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی معاشی نامواری ہے، آپ نے سود کو ختم کیا۔ فرمایا آج کے بعد سود حرام ہے، سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سادہ سودی کاروبار جو ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور جاہلیت کے سارے جھگڑے، فتنے اور خون جو ہے وہ سارے ختم کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خبردار اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نام پہ تم نے اپنا انہیں شریک یاد بنایا، جیسا خود کھاتے ہو اس سے بہتر انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اس سے بہتر انہیں پہناؤ، اور ان کو اچھا طرز زندگی عطا کرو۔ جو جرم کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی، خاندان کو جو ہے اس میں جو ہے وہ ملوث نہیں کیا جائے گا۔ کسی برائی کو معمولی نہ سمجھو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، گمراہی سے بچو۔ اگر آپ کا وہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں اور انسانی حقوق کا چارٹر جو یو نے پوری دنیا کو دیا اس کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے حضور کے خطبہ حجۃ الوداع جو ایک فلاح و بہبود پہ مبنی معاشرے کا جو قیام ہے، جو تشکیل ہے، وہ سارے کے سارے خطبہ حجۃ الوداع کے پوائنٹ جو ہیں یہ انسانی حقوق کے چارٹر کے اندر جو وہ شامل کیے گئے ہیں، جس میں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، انسان کے جتنے بنیادی حقوق ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ ایسا معاشرہ بھی آپ نے قائم کر کے دکھایا۔
اگر آپ نے عفو درگزر کا حکم دیا، اپنا کردار پیش کیا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، تقوی، پرہیزگاری اور انسانی بہبود، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو انسانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔ الخلق و یال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہ ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے، اور اللہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ساری سیرت جو ہے، دیکھو تعلیم کی ترویج کے لیے جو غزوہ بدر میں جو لوگ نہیں فدیہ دے سکتے تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تعلیم کی ترویج کی، قیدیوں کے حقوق کی محافظت کی، آپ نے لونڈیوں اور غلاموں کے نظام کو بتدریج جڑ سے اکھیڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے جو انسانیت کی قدر ہے وہ سکھائی، آپ نے محنت کی عظمت کو فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ۔ تو گویا ایک فلاحی معاشرہ جن بنیادوں پہ قائم ہو سکتا ہے وہ حضور علیہ السلام نے نہ صرف زبان سے پیش کیے، نہ صرف قرآن سے پیش کیے، بلکہ ان کو عملی طور پہ قائم کیا۔ اور خلفائے راشدین جو ہے وہ 56 لاکھ مربع میل تک اس نظام کو لے گئے اور عملی طور پہ دنیا کے آگے ایک آئیڈیل ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھائی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ جو حوالہ دیا جو خطبۃ الوداع ہے، تو یقیناً مطلب واقعی پہلا انسانی چارٹر، پہلا جو حقوق کا جو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہیں پہ بھی کسی بھی معاشرے میں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں۔ لسنرز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور میں آپ کے ساتھ آپ کے RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سیرت نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس کا تقریباً ہر کوئی ہی رونا رو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کی مطلب کہاں جڑ ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسان کو اتنی زیادہ جو مسائل کا سامنا ہے، اتنی زیادہ بگاڑ کا سامنا ہے۔ تو یقیناً اس کے پیچھے جو سب سے جو پرومیننٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سیرت نبوی سے آنکھیں پھیر لی ہیں، ہم اس کو صحیح طرح سے پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری، کس طرح کے ان کے معاملات تھے، اور انہوں نے کیا ہمارے لیے ہدایات چھوڑی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب میں جاننا چاہوں گی کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے، اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے نظام دنیا میں پیش کیے گئے نا، جن کو مختلف ان کے لیے نام رکھے گئے ہیں، تو کس طرح سے دیگر معاشرتی نظام سے ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ مختلف ہے، کس طرح ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اچھا، ساتھ میں اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں، کون سی ایسی قوتیں ہیں، اور کس طرح ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کر سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، یہ تو ہر مسلمان کی زندگی کا ایک مطمع نظر ہے کہ وہ پیغام، جو ابدی پیغام، جو ازلی پیغام، جو عدل و انصاف پہ مبنی نظام جو اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا کیا، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین بھی اللہ کے اسی ازلی ابدی نظام کو ہی نافذ کرنے میں لگے رہے، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ بنا کر، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا تاج عطا کر کے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ختم نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا۔ اور پھر صرف بھیجا نہیں، بھیجنے کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا، ایک مثالی ریاست قائم کی، جس کو حقیقت میں ویلفیئر اسٹیٹ ہم فلاحی ریاست کہہ سکتے ہیں۔ تو
اصل میں جو امراض ہیں جو معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات وہی جو ہے وہ جہالت ہے، کفر ہے، شرک ہے، لادینیت ہے، اور وہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نسل پرستی ہے، زبان پرستی ہے، قومیت پرستی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، سروائیول آف دی فٹیسٹ کا جو اصول جو ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے، جو زیادہ طاقتور ہے چھوٹے کو وہ دبا جائے، تو یہ تصور جو ہے یہ اسلام کے اندر قابل عمل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، ہمیں تو حکم ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون ظالمون فاسقون، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ 3 آیتیں اللہ نے مختلف جگہوں پہ نازل کی کہ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو یقیناً وہ ناہنجار بھی ہے، شرک کی راہ پر بھی ہے کہ اپنا حکم مسلط کرتا ہے اور وہ ظلم کے راستے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے نبی کے حکم سے پیش قدمی نہ کرو۔ جہاں اس کا حکم آ جائے، جب اس نے کہہ دیا کہ تم نے غیبت نہیں کرنی، تم نے قتل و غارت نہیں کرنی، تم نے ظلم نہیں کرنا، تم نے لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرنے، جب اس نے کہہ دیا کہ برے نام نہیں رکھنے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے حرام خوری نہیں کرنی، تو گویا کہ یہ بنیادیں ہیں کسی فلاحی معاشرے کی، ایک فلاحی ریاست کی، ایک مثالی نظام زندگی کی۔ تو جو اس کے خلاف چلتا ہے تو گویا کہ اللہ کی معصیت جو ہے یہی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ عرب معاشرے کو حضور کی سیرت کے حوالے سے میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سرکار کو حکم دیا واعفو واصفحوا، اے میرے محبوب ان ناسمجھوں کو معاف کرے اور اصلاح کا راستہ اختیار کریں، درگزر کرے۔ اور جگہ جگہ اللہ نے اپنی صفت بھی جو ہے وہ غفور و رحیم بیان کی، اہل ایمان کی بھی صفت بیان کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہو چکا ہے، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو بڑے بڑے جو بدترین دشمن تھے دین کے، اسلام کے، جنہوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اہل خانہ کو دنیا جہاں کا ہر دکھ دیا، لیکن جب وہ پایا زنجیر آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ آپ ایک مہربان باپ کے مہربان بیٹے ہیں، ہم آپ کے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ وہ جواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، جنہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا، اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اپنے باپ کو 40 سال رلاتے پٹاتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، بھئی آج کے دن تم پہ کوئی مؤاخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ حتیٰ کہ مورخین عجیب بات لکھتے ہیں کہ ہندا زوجہ ابو سفیان اس طرح بد کلامی کرتی ہوئی، گالیاں دیتی ہوئی آئی، اسے پتا تھا جو میں نے ظلم کیا۔ تو حضرت واشی جو ہے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے آپ کے مہربان چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کروا کے ان کے جسم کے ٹکڑے کروائے اور کلیجہ نکال کے چبایا اور بھنگڑے ڈالے غزوہ احد کے موقع پر۔ تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، ممکن ہے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، لہٰذا اس نے خوب اپنی بڑاس نکالی اور انتہائی بد زبانی کی جو تاریخ میں لکھی ہے، زبان پہ نہیں لا سکتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سننے کے لیے خاموش ہوئی تو آپ نے کہا اے ہندا، تم ہمیں جو مرضی کہتی رہو، ہم نے تو تمہیں معاف کر دی۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین آیا میں کیا سن رہی ہوں۔ سرکار نے پھر دہرایا کہ اے ہندا، تم ہمیں جو مرضی کہتی رہو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہم کوئی مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ جو ابو سفیان کے گھر ہوا وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ گیا وہ امن میں ہے، جو ہے وہ حرم کعبہ میں آ گیا وہ امن میں ہے۔ یہ اعلان ہو چکے تھے۔
تو پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں غلط سمجھتے رہے، خدا کی قسم اس لمحے سے پہلے میرے لیے دنیا میں نعوذ باللہ سب سے برے آپ اور آپ کا گھرانہ تھا۔ آج یہ آپ کی عفو درگزر سن کے میں کہتی ہوں کہ روبے زمین پر آپ سب سے زیادہ ہمارے لیے معزز ہیں، محترم ہیں۔ سارے خاندان سمیت پھر اسی دین محمدی کی حفاظت اور آبیاری اور نشر و اشاعت کے لیے سارے خاندان کو لے کے وہ محاذ جنگ کے ہراول دستوں میں شامل ہوتی رہی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو عفو درگزر کا معاشرے کے اندر ایک پیغام دیا تو اس پہ خود عمل کیا، اور جس وقت آپ مکہ میں فاتح بن کے خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور اپنی اونٹنی غالباً قصبہ کے اوپر تشریف فرما تھے، تو تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کے پیچھے بھی ایک شخص ایک بیٹھی ہوئی تھی، کوئی خوش نصیب ہستی، آپ اکیلے اونٹنی کے اوپر نہیں تھے۔ اور مورخین یہ لکھنے پہ حیران ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حضور کے پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ ایک بچہ تھا، وہ حسنین کریمین میں سے آپ کے نواسوں میں سے نہیں تھا، وہ حضرت صدیق اکبر کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی المرتضیٰ شیر خدا ان میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ بچہ جو فتح مکہ کے دن 10,000 کی آپ کی فوج ہے اور آپ مکے کو فتح کر کے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو پیچھے وہ بچہ جس نے کلابہ بنا کے حضور کی کمر کو پکڑا ہوا تھا وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، منہ بیٹے حضور کے بیٹے تھے، ان کا لخت جگر حضرت اسامہ بن زید تھا۔ تو گویا کہ آپ نے وہ غلامی کا جو تصور دنیا میں تھا اس کو اس طرح اپنے کردار سے جڑ سے اکھاڑ دیا، اور جب خانہ کعبہ پہ اذان پڑھنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی سرکار نے حضرت بلال حبشی کو، بہت ساروں کی خواہش تھی یہ اعزاز ہمیں عطا کیا جائے، فرمایا نہیں، جو میری مسجد نبوی میں میرا مؤذن ہے آج کعبے کی چھت پہ بھی وہی مؤذن ہوگا۔ تو اس طرح آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ سراپا خیر ہے۔ آپ نے ہر کام کا آغاز اپنے کردار سے کیا، نماز کو حکم دیا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزے کا حکم دیا، خود روزے رکھے، حج کا حکم دیا، خود حج کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو خود اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، جب بیوی بچوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا تو اپنا کردار پیش کیا، جب آپ نے اللہ اکبر نیکی ہدایت کو پھیلانے کے لیے جو مشکلات پیش آئیں آپ نے خود صبر کر کے دکھایا۔ تو گویا کہ ایک اسلامی معاشرے کے جتنے اہم خد و خال ہیں آپ نے اپنے کردار پر، اپنے خاندان پر، اللہ اکبر، جب ایک موقع پہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت آپ کی خدمت میں آئی کہ ابا جان آپ کے پاس بہت سے لونڈیاں غلام آئے ہیں تو ایک خادمہ مجھے بھی دے، مجھے گھر کے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، چکی خود پیستی ہوں، پانی لے کے آنا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام ہیں، علی پاک کی خدمت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے بی بی، اے میری لخت جگر، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ہم دنیا میں عیش کوشی کے لیے نہیں آئے، ہم رول ماڈل بننے کے لیے ہیں بیٹی، تمہیں میں لونڈی اور خادمہ پیش نہیں کرتا بلکہ تمہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لگے گا سارے کام تیرے ہاتھوں سے ہو جائیں گے جیسے اللہ کے فرشتے کام کر گئے۔ تو گویا کہ آپ نے وہ سہولتیں اور وہ اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اکٹھی نہیں کی۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتے ہیں کہ 40 دن ایسے بھی ہوتے ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں تھا، پکائیں کیا کہ پکانے کی شائی کوئی نہیں۔ تو آپ نے وہ اپنے خاندان کو رول ماڈل بنایا، اپنے کردار کو رول ماڈل بنایا۔ جب آپ دنیا سے گئے تو کروڑوں اربوں کی آپ کی پراپرٹی نہیں تھی، 3 درہم گھر میں تھے، وہ بھی آخری سانس لینے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیے اور کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں نہتا ہو کے آیا ہوں، کوئی میرے شے ایسی نہیں جو میری ہو، جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ امت کے لیے ہے، سب کچھ حضور نے۔ تو آج جو خرابی ہے، ہم جب اپنے حقوق و مفادات کی بات آتی ہے، اپنے بھائیوں بھتیجوں کو بچانے کے لیے، آل اولاد کو بچانے کے لیے، اپنے مال عزت کو بچانے کے لیے ہر شے کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جب انسان کا اپنا کردار جو ہے وہ
داغدار ہے تو وہ دوسروں کو کیسے عدل اور انصاف دے سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے فرمایا خیر الامور اوسطھا، تم درمیانہ راستہ اختیار کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، وہ سہولتیں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جس نے ملاوٹ کی وہ مومن نہیں ہے۔ جس نے رشوت کا راستہ کھولا، سود کا راستہ کھولا، مخلوق پہ ظلم اور زیادتی کا راستہ کھولا، سن لو وہ مومن نہیں ہے۔ وہ بے شک دعویٰ کرے میں مومن خواہ مومن ہوں، میں مومن ابن مومن ہوں، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، سن لو جو جھوٹ بولتا ہے، جو بدزبانی کرتا ہے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ تو معاشرتی بگاڑ میں یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بتدریج جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ان کو جڑ سے اکھاڑا، اپنا کردار پیش کیا، ایک جماعت تیار کی، صحابہ کرام 1,40,000 کم و بیش جو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کی سیرت ہمارے سامنے بھی ایک کھلی کتاب ہے۔ ہمیں حضور کی سیرت کو ہی آئیڈیل بنا کے اپنا آغاز اپنے گھر سے کریں، کنبے سے کریں، خاندان سے کریں، پھر وہ خوشبو اور روشنی پورے معاشرے میں پھیلائیں، پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہر گھر کے اندر خوشی ہوگی، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور وہ خود بھی اسودہ خاطر ہوگا، اور ہر طرف اس کی وجہ سے امن ہی پھیلتا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور لسٹرز یقیناً یہ سارے جو سوالات مطلب ہمارے ذہنوں میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ بڑی جو شخصیات گزری ہیں دنیا کی، وہ اس بات پہ حیران ہوتی ہیں کہ کیسے اتنی ایک قلیل مدت میں، اتنی کم مدت میں کس طرح سے ممکن ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اتنے چیلنجز کا سامنا کیا، ان کو مسائل درپیش آئے، ان کی مخالفت کی گئی، اور انہی سارے چیلنجز کے دوران انہوں نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یقیناً ایسے جو صحابہ کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، تو ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اس طرح سے انصاف قائم کیا، اور اسلامی مملکت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ اب جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے آج ہی سے کچھ مطلب سمجھیں کہ ملتا جلتا ٹاپک ہے، وہ یہ کہ آج ہم نے معاشرے کی بات کی ہے، اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی تھی، جو کہ ایک مثال ملتی ہے، جس کی وجہ سے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے پھلا پھولا، اور کس طرح جو ہے اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ ایک مطلب آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ اسلام آ گیا تھا بہت ہی کم مدت میں۔ تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھی طرح سے آپ ہمیں یہ مختلف موضوعات کو سمجھانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ میرے لیے بھی سعادت اور خوش بختی ہے کہ آپ کی وساطت سے اور قطر نیشنل ریڈیو کی وساطت سے یہ خیر کی باتیں جو ہیں ہم جو ہے مخلوق تک پہنچانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ ممد و معاون ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور اس پوری مملکت قطر کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چگنی ترقی، خوشحالی اور کامیابی سے ہم کے نام فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آمین۔ سر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ لسٹرز آپ سے کل ملتے ہیں ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔